مسلک رضا رضا مرحبا مرحبا، نغمہ رضا رضا مرحبا مرحبا، جذبہ رضا رضا مرحبا مرحبا، جلوہ رضا رضا مرحبا مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہمارے اعلیٰ حضرت لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اول تاخیر سلسلے میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کا سلسلہ ہے، ہو سکیں توجہ کے ساتھ ضرور سنیے اور اس سے اچھی اچھی باتیں حاصل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کیجیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے سلسلہ شروع کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے اور علم حاصل کرنے کے لیے شرکت کروں گا۔ جو سنوں گا اس پر عمل کی نیت بھی کروں گا، عمل کی کوشش بھی کروں گا اور سنی ہوئی اچھی باتوں کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ جب بھی کوئی نیت کرے نا، انشاءاللہ کہنے کی عادت بنائیں کہ جس کام میں اچھی نیت پر انشاءاللہ کہا جاتا ہے، اللہ پاک اس کام کو مکمل فرما دیتا ہے۔ ہمیں بھی اس کی عادت بنانی چاہیے۔ ساتھ ہی میں درود پاک کی فضیلت بھی سنتے چلتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس کا خلاصہ ہے جو مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ مسلمان جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کی اور وہ بھی قیامت کے دن سعادت نصیب ہوگی۔ کیا آپ سعادت مند بننا چاہتے ہیں؟ نیت کر لیجئے اور آج ہی سے، ابھی سے شروع کر دیجئے، درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا میں بھی نصیب ہوگی، قبر و آخرت میں بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا شوق علم دین۔ آپ کو علم دین سے کیسی محبت تھی، آپ کا جذبہ کتنا تھا اور آپ کیسے علم حاصل کرتے تھے، آپ کا حافظہ کتنا مضبوط تھا، آئیے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت ملک العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت پیلی بھیت میں حضرت وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر مہمان تھے۔ ایک دن دوران گفتگو فقہ کی ایک کتاب کا ذکر ہوا۔ یہ کتاب محدث سورتی کی لائبریری میں موجود تھی۔ کتاب کا نام سنتے ہی اعلیٰ حضرت نے فرمایا، میں نے یہ کتاب نہیں دیکھی، بریلی واپس جاتے ہوئے یہ کتاب میرے ساتھ کر دیجئے گا۔ حضرت محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے بخوشی قبول کیا اور کتاب لا کر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیش کر دی، مگر ساتھ میں یہ بھی فرمایا جب ملاحظہ فرما لے، جب دیکھ لے تو بھیج دیجئے گا، اس لیے کہ آپ کے یہاں تو بہت کتابیں ہیں، میرے پاس یہ گنتی کی چند کتابیں ہیں جن سے میں فتویٰ دیا کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے قبول فرما لیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی اسی دن بریلی روانگی تھی، مگر ایک جان نثار مرید کی دعوت کی وجہ سے ایک دن مزید قیام کرنا پڑا، ایک دن اور رکنا پڑا۔
رات میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کا مطالعہ فرمایا. اب دیکھیں کتنا ڈیوریشن ہے, کتنا ٹائم ہے کہ رات کو آپ نے کتاب کا مطالعہ کیا. جب دوسرے دن بریلی واپس جانے کا وقت آیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ کتاب واپس فرما دی اور ارشاد فرمایا, ارادہ تو بریلی لے جانے کا تھا, اگر کل ہی جاتا تو اس کتاب کو ساتھ لیتا جاتا, لیکن کل جانا نہ ہوا تو رات میں اور صبح کے وقت پوری کتاب دیکھ لی, اب لے جانے کی ضرورت نہ رہی. حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انتہائی حیرت سے فرمایا, بس ایک مرتبہ دیکھ لینا کافی ہو گیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ 2-3 مہینہ تک تو جہاں کی عبارت کی ضرورت ہوگی فتاوا میں لکھ دوں گا, اور مضمون تو انشاءاللہ عمر بھر کے لیے محفوظ ہو گیا. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں, علم و عرفا کا جو کہ ساگر تھا, خیر سے حافظہ قوی تر تھا, حق پہ مبنی تھا جس کا ہر فتویٰ, واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. آپ نے سنا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذہن, آپ کا مائنڈ کتنا مضبوط تھا, کتنا قوی تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بار کتاب دیکھی, آپ نے اسے یوں کہہ لیجئے کہ یاد کر لیا, اور اب مضمون جو ہے وہ تو لائف ٹائم تک کے لیے دماغ میں بیٹھ گیا. تو کتنی ایک تو علم سے محبت اور ساتھ میں الحمدللہ آپ کا حافظہ کتنا مضبوط تھا. اللہ پاک اعلیٰ حضرت کے علم دین سیکھنے کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے. اے عاشقان اعلیٰ حضرت, ہمیں بھی چاہیے ہم بھی علم دین سیکھنے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں. علم نور ہے, علم سے ہی انسان کو عزت ملتی ہے, وقار ملتا ہے, مقام ملتا ہے, مرتبہ ملتا ہے, اسٹیٹس بڑھ جاتا ہے. اور علم نہ ہو تو جہالت, ظاہر سی بات اسے جاہل کہا جاتا ہے. ہم غور کریں کہ ہمارے پاس علم دین ہے, حالانکہ علم دین سیکھنے کی فضیلت بے شمار ہے. ہاں علم سیکھنا یہ بہت بڑے فضیلت کا کام ہے. میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں, سنتے بھی جائیں اور نیت بھی کرتے جائیں کہ میں بھی ان حدیث مبارکہ کو جو سنا ہے اس پر عمل کی نیت سے, ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی نیت سے علم دین حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. جیسا کہ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہو اللہ پاک کی راہ میں ہے. کتنی پیاری بات ہے کہ جو اپنے گھر سے علم سیکھنے کے لیے نکلا وہ کس کی راہ میں ہے؟ اللہ پاک کی راہ میں ہے. اور ایک حدیث پاک سنیے, جو صبح مسجد میں نیکی سیکھنے یا سکھانے کے لیے گیا اس کے لیے مکمل حج کرنے والے کی طرح اجر لکھا جاتا ہے. کتنی پیاری بات ہے. جو صبح کو نیکی سیکھنے یا سکھانے کے لیے, الحمدللہ کئی ایسے موقع ملتے ہیں فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تفسیر سننے سنانے کا حلقہ ہوتا ہے. آپ تفسیر سنا سکتے تو سنانے کے لیے جائیں, نہیں سنا سکتے سننے کے لیے چلے جائیں. یہ نیت سے نماز فجر کے لیے جائیں گے, اچھی اچھی نیتیں ہوگی اور یہ بھی نیت شامل حال ہوگی. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اتنی پیاری فضیلت, اتنی پیاری برکت جو بیان کی گئی کہ جو صبح مسجد میں نیکی سیکھنے سکھانے کی نیت سے گیا اس کے لیے مکمل حج کرنے کے برابر اجر لکھا جاتا ہے. تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم بھی علم سیکھنے کے لیے صبح مسجد جانے کی کوشش کریں گے. ایک اور حدیث پاک سنیے, جس کو اس حال میں موت آ گئی کہ وہ علم کو اس لیے طلب کر رہا تھا کہ اسلام کو زندہ کرے, تو اس کے اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان جنت میں 1 درجے کا فرق ہوگا. کتنی پیاری بات ہے. انبیاء کرام کا جو درجہ ہے اور یہ جو علم سیکھنے والا اسی حالت میں اگر انتقال کر جائے تو اس کے اور انبیاء کرام کے درجے کے بیچ میں 1 درجے کا فرق ہوگا. کتنی پیاری بشارت اور کتنی پیاری فضیلت. ساری فضیلتیں ہیں, ظاہر سی بات ہے میں تھوڑی دیر میں بیان بھی نہیں کر سکتا, بہت فضیلت ہے. کیا یہ فضیلتوں کو حاصل کرنے کو جی نہیں چاہتا؟ آج دنیا میں اگر کوئی اسکیم پتہ چلے, فائدے والی بات پتہ چلے,
فوراً تمنا ہوتی ہے کہ بس یہ اسکیم سے میں فائدہ اٹھا لوں، یہ چیز میں لے لوں، کوئی اسکیم رہ نہ جائے، کوئی آفر آئیے تو رہ نہ جائے۔ یہاں تو کتنی ساری فضیلتیں، کتنی ساری آفریں موجود ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو جو علم دین سے محبت تھی، میں بھی انشاءاللہ علم سے محبت کروں گا اور علم سیکھنے کی انشاءاللہ کوشش بھی کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیا شان ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر فن میں کافی دسترس آپ کو حاصل تھی۔ علم توقیت میں اس قدر کمال حاصل تھا کہ دن کو سورج اور رات کو ستارے دیکھ کر گھڑی ملا لیتے ہیں، وقت بالکل صحیح ہوتا، کبھی 1 منٹ کا بھی فرق نہ ہوتا۔ اسی طرح علم ریاضی میں بھی آپ یگانہ روزگار تھے۔ علم ریاضی یعنی میتھس کا علم، گنت جس کو کہا جاتا ہے نا، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں علم ریاضی میں میرا کوئی استاذ نہیں ہے۔ میں نے اپنے والد ماجد سے صرف 4 قاعدے جمع، تفریق، ضرب، تقسیم محض اس لیے سیکھے تھے کہ ترقہ یعنی وراثت کے مسائل میں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ شرح چغمینی شروع کی تھی، یعنی کتاب شروع کی تھی۔ والد ماجد نے فرمایا کیوں اپنا وقت اس میں صرف کرتے ہو، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار سے یہ علوم تم کو خود ہی سکھا دیے جائیں گے۔ کیا پیارا انداز تھا، اور کتنا ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو ذہن دیا تھا کہ آپ نے اپنے والد ماجد سے 4 قاعدے سیکھے تھے۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت کا میتھس، ریاضی کا کیا عالم تھا۔ علم ریاضی میں مہارت کا ایک دلچسپ واقعہ کچھ یوں ملتا ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین، جو کہ ریاضی میں غیر ملکی ڈگریاں اور تمغازات حاصل کیے ہوئے تھے، یعنی کئی ملکوں میں جا کر انہوں نے سند ڈگریاں لی ہوئی تھی، تمغازات یعنی میڈل ملے ہوئے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ریاضی کا ایک مسئلہ پوچھنے آئے ہیں۔ ارشاد ہوا فرمائیے۔ انہوں نے کہا وہ ایسا مسئلہ نہیں جسے اتنی آسانی سے عرض کروں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کچھ تو بتائیے۔ وائس چانسلر صاحب نے سوال پیش کیا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی وقت اس کا تشفی بخش جواب دے دیا۔ یعنی کہتے ہیں نا چلتے چلتے کھڑے کھڑے سوال ہوا اور اس کا کہتے ہیں نا تشفی بخش اطمینان والا ان کو جواب مل گیا۔ انہوں نے انتہائی حیرت کے ساتھ کہا کہ میں اس مسئلے کے لیے جرمن جانا چاہتا تھا۔ اتفاقاً ہمارے دینیات کے پروفیسر مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے میری رہنمائی فرمائی اور میں یہاں حاضر ہو گیا۔ یوں معلوم ہوتا ہے، وہ وائس چانسلر صاحب فرماتے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ اسی مسئلے کو کتاب میں دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب بسط فرحت و مسرت خوشی خوشی واپس تشریف لے گئے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ داڑھی رکھ لی اور صوم و صلات کے پابند ہو گئے۔ کیا انداز، کیا علم کا عالم میرے آقا اعلیٰ حضرت کا تھا، اور کیا انداز تھا کہ آپ نے چند ہی دیر میں وہ مسئلہ جس کو سیکھنے کے لیے وہ جرمن جانا چاہتے تھے، آپ نے تھوڑی ہی دیر میں اور ایسا بیان کیا کہ ان کو تسلی بھی ہو گئی اور خوشی خوشی واپس بھی آئے، اور کیا برکت لے کر آئے، الحمدللہ چہرے پر داڑھی سجا لی اور صوم و صلات کے پابند ہو گئے۔ اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سنتوں کا، نمازوں کا، روزوں کا پابند بنانے کی کوشش کریں۔ ہم اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارے اعلیٰ حضرت بھی نمازوں کے پابند، جماعتوں کے پابند، با جماعت نماز پڑھنے کے عادی اور روزوں کے ہر نیک کام کو کرنے کے عادی تھے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنے آپ کو نماز روزوں کا پابند بنائیں، اور ساتھ میں پیاری پیاری سنت، داڑھی یہ بھی اپنے چہرے پر سجانے کی کوشش کریں اور برکتیں حاصل کریں۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی اعلیٰ حضرت پر کروڑوں رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ یاد رہے قابلیت اور صلاحیت اللہ پاک نے ہر ایک کو عطا فرمائی ہے، مگر کوئی تو اپنی ان صلاحیتوں کو فضول کاموں، الٹے تجربوں اور کھیل تماشوں میں ضائع کر دیتا ہے، کوئی ون ولنگ کر کے نام کمانا چاہتا ہے،
کوئی مختلف شعبے دکھا کر لوگوں کو متاثر کرتا ہے، کوئی انتہائی بلندی سے چھلانگ لگانے کا ریکارڈ بناتا ہے۔ الغرض ہر ایک شہرت کی بلندیوں کو چھونے کے لیے ان بے فائدہ کاموں میں دنیا و آخرت برباد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایسے میں بعض افراد اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، دماغ میں بٹھا لیجئے، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کام چھوڑ دے جو اسے نفع نہ دے۔ شہرت حاصل کرنے کے پیچھے نہ بھاگے، شہرت تو اللہ دیتا ہے، عزت تو اللہ دیتا ہے، بس اس پر پیارے اسلامی بھائیوں اپنا ذہن لگائیں کہ مجھے وہ کام کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسندیدہ ہے، اور وہ کام سے بچنا ہے جس میں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1 ماہ میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ ہم غور کریں، ہماری عمریں 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال ہو گئے ہیں۔ کیا قرآن حفظ بھلے نہ آتا، کم از کم مخارج کے ساتھ ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ ہم غور کریں، ہم کو قرآن سے محبت ہونی چاہیے، مگر اس میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی قرآن سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن پاک یہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم غلاموں کو عطا فرمائی۔ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے اور قرآن کو سیکھنے اور اس کی تلاوت کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت کتنی بڑی ہے کہ ایک حرف قرآن پاک کا جو پڑھتا ہے اسے اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی تو چاہیے کہ ہم قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ اب ہوگا کہ میں بڑی عمر ہو چکی، قرآن کہاں سیکھوں؟ مایوس نہ ہو، الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ بالغان، بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کے لیے اور بڑی عمر کی اسلامی بہنوں کے لیے مدرسہ بالغات یہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ کئی مساجد میں اسلامی بھائیوں کے لیے، کئی مقامات پر اسلامی بہنوں کے لیے یہ مدرسۃ المدینہ بالغان اور بالغات لگتا ہے۔ اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے مدرسے میں، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے مدرسے میں شرکت کریں اور قرآن کی تعلیم کو حاصل کریں، صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پاک سیکھیں، پڑھیں اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی سعادت حاصل کریں۔ تو آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم بھی قرآن سیکھیں گے، بلکہ سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی کوشش بھی کریں گے اور روزانہ اس کی تلاوت کرنے کی بھی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ صلاحیت، ٹیلنٹ دیا ہوا ہے۔ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا چاہیے اور اس کو صحیح جگہ پر لگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی صلاحیتوں کو وہاں استعمال کریں جہاں پر دنیا کا بھی فائدہ مل جائے، آخرت کا فائدہ مل جائے۔ اور واقعی جو اپنی صلاحیتوں کو نیک کاموں میں، آخرت کو بہتر بنانے کے پیچھے لگاتا ہے، اللہ اس کی دنیا بھی بہتر بنا دیتا ہے۔ کوشش کیجیے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حافظہ کتنا مضبوط تھا۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے؟ ہاں۔ اچھا، حافظ قرآن بنے کیسے ہیں؟ سنیے، بعض لوگ آپ کو ناواقفیت کی بنا پر حافظ لکھ دیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک بار کہا کہ لوگ ناواقفیت میں مجھے حافظ کہہ دیا کرتے ہیں، میں حافظ ہوں نہیں۔ آپ نے قرآن پاک کا حفظ کرنا شروع کیا۔ عشاء کی نماز کے لیے وضو فرماتے اور وضو کرنے کے بعد عشاء کی اذان سے جماعت کے بیچ میں جتنا ٹائم ہوتا تھا اتنے ٹائم میں ایک پارے کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے یاد کر لیتے ہیں۔ 30 دن جب مکمل ہوئے، آپ نے پورا قرآن پاک حفظ فرما لیا اور ارشاد فرمایا کہ جو میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں ان کا کہنا غلط ثابت نہ ہو۔ ارے لوگوں کے حسن ظن کو کیسا سنبھالتے تھے، اور حسن ظن سے بہتر ماشاءاللہ تھے۔ واقعی ہمارا جو حسن ظن ہے اس سے تو آپ کئی گنا بہتر ہے نا، مگر لوگوں کی کہتے ہیں نا کہ حسن ظن کا ایک لاج رکھنا، آج لوگ ہمارے تعلق سے بڑا اچھا سوچتے ہیں، ہمیں بہت اچھا مانتے، اچھا جانتے ہیں۔ ہم غور کریں، کیا واقعی ہم ایسے ہیں؟ ہم تنہائی میں بھی ایسے ہیں یا نہیں ہیں؟ غور کریں۔
اپنا ظاہر اپنا باطن دونوں درست کریں. لوگوں کے سامنے جس انداز میں ہے اکیلے میں بھی ویسے رہیں، کیونکہ ہر وقت ہر جگہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اپنی عادتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، علم دین سے محبت پیدا کریں اور علم دین حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. آپ ہو سکے تو حافظ قرآن بن جائیے. کم از کم اپنی اولاد کو ضرور حافظ قرآن بنانے کی کوشش کیجیے. اللہ پاک اعلیٰ حضرت کے صدقے ہمارے والدین کی اور ہماری آنے والی نسلوں کی اللہ پاک بے حساب مغفرت فرمائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسلک رضا رضا مرحبا مرحبا، نغمہ رضا رضا مرحبا مرحبا، جذبہ رضا